الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وعن الإرباد بن سارية رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا وعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب زدنی علما. دینی بھائیوں، دوستوں اور ساتھیوں، سنت کا لفظ عربی زبان کا لفظ ہے. عربی زبان کی ڈکشنری کے اعتبار سے سنت کے کئی معنی ہیں، مثلا طریقہ، عادت، چال چلن اور دیگر معانی. امام خطابی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ سنت کا لفظ جب مطلق بولا جائے گا تو اس کا اطلاق اچھے طریقے پر، اچھے راستے پر بھی ہوگا اور غلط راستے پر بھی ہوگا. احادیث رسول کا جب آپ مطالعہ کریں گے، پڑھیں گے، تو آپ دیکھیں گے کہ سنت کا لفظ اس معنی میں استعمال ہوا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں ارشاد فرماتے ہیں: من سن سنتا حسنتا فلہ اجرہا واجر من عمل بہا. جس نے کوئی اچھا طریقہ ایجاد کیا تو اس کو اس کا بدلہ ملے گا، اور اس پر چلنے والے جتنے لوگ ہیں اس راستے پر، ان کا بھی اسے بدلہ ملے گا، بونس اسے بھی ملے گا. ومن سن سنتا سیئۃ فلہ وزرھا. اور جس نے کوئی غلط طریقہ، غلط راستہ ایجاد کر دیا تو اس کو اس کا گناہ جھیلنا ہوگا، اور اس پر چلنے والے جتنے بعد میں گناہ کا ارتکاب کرنے والے لوگ ہوں گے ان کا بھی بوجھ اس پر ڈالا جائے گا. اور بھی احادیث ہیں جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ سنت کا لفظ دونوں پر اطلاق ہوتا ہے، اچھے راستے پر بھی، غلط طریقے اور غلط راستے پر بھی. سنت اصل میں یہ لفظ آیا کہاں سے؟ آپ کے یہاں گاؤں دیہات میں بھی عربوں کے یہاں یہ معاملہ تھا. جنگل جھاڑی میں کوئی آدمی جاتا ہے تو پھر دوسرا آدمی اس کے نقشے کا پاکی جو ہے اتباع کرتا، پیروی کرتا، دھیرے دھیرے وہاں راستہ بن جاتا ہے پگڈنڈی کے انداز سے. تو کہا جاتا ہے یہ فلاں کی سنت ہے، یعنی فلاں پہلے اس راستے سے گزرا تھا. تو سنت کا یہ معنی ہو گیا ڈکشنری کے اعتبار سے. شرعی اصطلاح میں سنت کا کیا معنی ہے یہ بات آپ اسی وقت جان لیں
کہ سنت کی تعریف میں محدثین کا، اصولین کا، فقہا کا اختلاف، یعنی مختلف انداز سے سنت کی تعریف بیان کرنے کی انہوں نے کوشش کی ہے، اور ان کے اندر جو سنت کی تعریف میں اختلاف ہے وہ اختلاف تضاد نہیں ہے، اختلاف تنوع ہے۔ ہر کسی نے اپنے اعتبار سے سنت کا معنی بیان کرنے کی کوشش کی ہے، لیکن وہ دوسرے کی تعریف کو مانتا ہے، اس لیے کہ اس نے بھی جو سنت کی تعریف کی ہے اس نے اپنے اعتبار سے، اصولی فقہ کے اعتبار سے اور فلان کے اعتبار سے تعریف کی۔ ظاہر بات ہے ہم اس تفصیل میں جائیں گے تو خطبے کا پورا موقع نکل جائے گا، اس لیے ہم آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتے ہیں کہ محدثین کرام نے سنت کی کیا تعریف کی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قول، فعل اور تقریر کو، چال چلن کو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے طور طریقے کو، چاہے وہ علمی اعتبار سے ہو، اعتقادی اعتبار سے ہو، تقریری فعلی اعتبار سے ہو، اسے کیا کہا جاتا ہے؟ سنت کہا جاتا ہے۔ گویا جب سنت کا لفظ شریعت کے اصطلاح میں بولا جائے گا تو اس کا معنی ہوگا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا طریقہ اور ان کی بتائی ہوئی راہ۔ میرے بھائیوں، اگر اس تعریف کو مد نظر رکھیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ سنت کی 3 قسمیں بنتی ہیں شرعی اعتبار سے۔ گویا سنت قولی ہوئی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات، ارشادات، آپ نے بیداری کی حالت میں قرآن کے علاوہ جو کچھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو مخاطب کیا ہے، فرمایا ہے، کہا ہے، اس کو آپ کیا کہیں گے؟ قولی سنت۔ مثال کے طور پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرمائی ہے کہ کھانا بسم اللہ کر کے کھایا کرو، اس لیے کہ بلا بسم اللہ کے اگر کھانا کھاؤ گے تو شیطان اس میں اپنا حصہ لے لے گا، متعین کر لے گا۔ تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، آپ کے فرامین میں سے ہے، آپ نے یہ بات امت کو مخاطب کر کے فرمائی ہے، اس لیے اسے کیا کہیں گے؟ قولی سنت۔ اس کی اور بھی بہت ساری مثالیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، انما الاعمال بالنیات، عمل کا دار و مدار کس پر ہے؟ نیت پر۔ البیعان بالخیار ما لم یتفرقا، 2 آدمی جو کوئی چیز جو ہے لین دین کر رہے ہیں تو جب تک مجلس مختلف نہ ہو ان کو اختیار ہے بے کو، بزنس کو کینسل کرنے کا یا قبول کرنے کا، وغیرہ وغیرہ۔ سنت کی دوسری قسم ہے سنت فعلی، یعنی نبی کریم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کوئی کام آپ نے بذات خود انجام دیا۔ اس کی مثال آپ دیکھ لیجئے، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب ہم نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری صفوں کو درست کرتے تھے۔ تو یہ گویا فعلی سنت، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور بہت سارے کام کیے ہیں، آپ جانتے ہیں، انہی کو آپ کے کیے ہوئے سنتوں کو سنت فعلی کہا جائے گا۔ تیسری قسم ہے سنت کی تقریری، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات سے وہ چیز نہیں ہے، آپ کے فرامین میں وہ چیز شامل نہیں، آپ نے وہ بات کہی نہیں زبان مبارک سے، آپ نے خود اس چیز کو انجام نہیں دیا ہے، لیکن آپ کی زندگی میں آپ کے سامنے یا کہیں اور وہ کام انجام دیا گیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ بات پہنچی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تائید فرمائی یا اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاموشی اپنائی، اسے سنت کی تیسری قسم کہیں گے، یعنی سنت تقریری۔ اور اس کی مثال حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کا واقعہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں موجود تھے اور حضرت خالد بن ولید کے سامنے سانڈے کا گوشت پکا ہوا پیش کیا گیا۔ ہمارے یہاں ضبط کا ترجمہ گوہ سے کر دیتے ہیں، گوہ نہیں، یہاں عرب دنیا میں آپ لوگوں نے دیکھا اسی سے ملتی جلتی
ایک جانور ہے اور جس کو کھایا جاتا ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کھانے کے لیے تناول کرنے کے لیے اپنا ہاتھ بڑھایا، دست مبارک بڑھایا، لیکن کسی صحابی نے کہا اللہ کے رسول یہ سانڈا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ کو کھینچ لیا. خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً پوچھا کہ اللہ کے رسول کیا یہ حرام ہے، نہ کھاؤں میں بھی؟ تو اللہ کے رسول نے کہا نہیں، ایسی بات نہیں. گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت، آپ نے اس چیز کو نہیں کھایا، لیکن اس چیز کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام نہیں قرار دیا. خالد بن ولید نے کھایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز پر خاموشی اپنائی، اس کو کہا کہ یہ حلال ہے. ایک اور واقعہ آپ سن لیجئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز پڑھ کر کے مڑے، جس طرح آپ کی عادت تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا ایک صحابی کو کہ وہ اسی مسجد میں 2 رکعت پھر سے پڑھنے لگے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا فجر کی نماز 2 رکعت ہے. ساتھی صحابی نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فجر سے پہلے کی جو 2 رکعت سنت تھی وہ میں پڑھ نہیں سکا تھا. وہ اس کو پڑھنے لگا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خاموشی اپنائی. تو آپ نے جب خاموشی اپنائی تو اسے کیا کہا جائے گا؟ سنت تقریری. تو میرے بھائی اور دوستو، سنت کی جو 3 قسمیں میں نے آپ کو بیان کی ہیں اس کو اپنے سامنے رکھیے، اور اس کے بعد ہم بات کو آگے بڑھاتے ہیں اور یہ بتانا چاہتے ہیں کہ سنت کی شرعی حیثیت کیا ہے. یاد رکھیں ہمارے معاشرے میں فتنہ پھیلانے والوں کی کمی نہیں ہے، اور خود اسلام کی طرف منسوب بہت سارے لوگ ہیں جو نت نئے فتنے، شوشے، سازشیں کر کے جو ہے چھوڑتے رہتے ہیں. مثلا یہ بھی ایک فتنہ ہے کہ کہا جائے کہ قرآن ہمارے درمیان ہے، کافی ہے، احادیث رسول کی ہمیں ضرورت نہیں ہے. اہل القرآن اپنا لقب دے دیا جائے. قرآن اللہ کا کلام ہے، وحی جلی ہے، اس میں کوئی شبہ نہیں، لیکن قرآن کی جامع تعبیر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عملی زندگی ہے. سکے کا دوسرا رخ جیسے ہوتا ہے، اگر سنت کو دین سے نکال دیا جائے، کہا جائے کہ صرف قرآن سے ہمارا کام چل جائے گا اور ہم قرآن سے دین سمجھ لیں گے، تو یہ بات درست نہیں ہے میرے بھائی. دیکھنے میں آپ کو کتنا وہ بات سمجھ میں آئے اور آپ لبھا جائیں کہ بات قرآن کی کر رہا ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عملی زندگی، جو آپ کا قول، آپ کا فعل، آپ کی تقریر کے بغیر آپ قرآن مجید کے صحیح مفہوم کو محض عربی زبان کی ڈکشنری سے آپ نہیں سمجھ سکتے. آپ کو دیکھنا ہوگا کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کا مفہوم کیا بیان کیا ہے. تو آپ اس بات کو جان لیں کہ سنت کی شرعی حیثیت، تشریعی حیثیت کیا ہے. اب آگے بڑھتے ہیں. ہم آپ سے سوال پوچھنا چاہتے ہیں کہ سنی کون؟ لال گترا لگانے والا، سفید گترا پہننے والا، ہری پگڑی باندھنے والا، خاص قسم کی ٹوپی لگانے والا؟ سنت کے سنی ہونے کے دعوے دار معاشرے میں 1-2 لوگ نہیں، بہت سارے لوگ ہیں. اور سچائی یہ ہے کہ کچھ لوگوں نے تو اپنی جماعت، اپنے گروہ کا ٹائٹل ہی بنا لیا ہے اہل سنت. تو کیا محض دعویٰ سے کوئی شخص سنی ہو جائے گا میرے بھائی؟ یہ بات ہے غور کرنے کی اور یہ بات ہے سمجھنے کی. ہمارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا جواب دیا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنی ہونے کی پہچان بتائی ہے کہ سنی اصلاً کون ہے. مدعیان بہت ہیں، عاشقین بہت ہیں، عاشق ہونے کے دعوے دار، لیکن صحیح معنی میں کون ہے؟ اس کا فارمولا اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے سامنے بیان کیا ہے، ہمیں بتایا ہے. آپ نے فرمایا افترقت الیہود علی 72 فرقہ وستفترق امتی علی 73 فرقہ کلھا فی النار الا واحدہ. یہود و نصارہ 72 گروہوں میں بٹ گئے اور میری امت 72 نہیں 73 میں بٹ جائے گی. سب کے سب گمراہ ہوں گے، جہنم میں جانے والے راستے کو اپنائے ہوئے ہیں. الا واحدہ،
ایک گروہ ہے وہ سنی ہوگا۔ صحابہ نے کہا اللہ کے رسول یہ کون لوگ ہیں، ان کی شناخت کیا ہے، ان کی پہچان کیا ہے، ہم کیسے جانیں یہ کون سے ہیں، اور اسی پر ہم اپنے آپ کو قائم اور دائم رکھیں، اس پر مضبوطی کے ساتھ جم جائیں۔ کہا ما انا علیہ و اصحابی، جس پر میں ہوں اور میرے صحابہ۔ تو سنت دعوے کا نام نہیں میرے بھائی، آپ کی عملی زندگی اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طور طریقے سے الگ ہے، آپ سنت کا لاکھ دعویٰ کریں اور بدعت کی فیکٹری چلائیں تو آپ سنی نہیں ہیں، بدعتی ہیں۔ آپ سنت کا دعویٰ کریں، نماز نہیں پڑھتے ہیں اور خرافات میں بڑھ چڑھ کر کے کیا کرتے ہیں، آپ حصہ لیتے ہیں، زکوٰۃ نہیں دیتے ہیں، اور پتہ نہیں دین کے نام پر کی جانے والی جو مجلسیں ہیں بدعات اور خرافات کی، اس میں اتنے پیسے خرچے کرتے ہیں، اور آپ پھر لیبل لگاتے ہیں کہ میں عاشق رسول ہوں، فلانا ہوں، اور ایسا ہوں ویسا ہوں۔ تو یہ محض دعویٰ ہے میرے بھائی، آپ حقیقت میں سنی نہیں ہے۔ سنی وہی ہوگا جو اپنے زندگی کے ہر طور طریقے کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ پر آپ کی اتباع کرتے ہوئے آپ کے طریقے پر ڈالنے کی کوشش کرے گا۔ شادی کیسے کرے گا؟ عبادت ہی نہیں، عقیدہ ہی نہیں، زندگی کا ہر پہلو آپ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت کے مطابق اگر اپنائیں گے تو آپ کیا ہوں گے؟ سنی۔ ورنہ دعوے دار ہیں اور آپ سنی نہیں ہوں گے، نقلی سنی ہوں گے۔ جعلی سکہ چلتا نہیں ہے، کھوٹا یاد رکھنا، اور دن قیامت اللہ کے ہاں جعلی لوگ دور کر دیا جائیں گے۔ سحقن سحقن لمن غیر آبادی، دوری ہو ایسے لوگوں کو، جنت میں جگہ نہیں ملے گی جنہوں نے دین کے اندر دین کے نام پر بدعتوں کو ایجاد کر ڈالا ہے۔ اب سوال یہ کہ سنت کا معنی اور مفہوم ہم نے جان لیا، بدعت کسے کہتے ہیں؟ بدعت کا لفظ بھی عربی زبان کا لفظ ہے۔ عربی زبان کی ڈکشنری کے اعتبار سے اگر بدعت کا معنی دیا جانا جائے تو ہر نئی چیز کو بدعت کہیں گے۔ موجد، اختراع، ایجاد کرنے والا، اس سے پہلے جو چیز نہیں تھی اگر کسی نے اس کو ایجاد کیا تو وہ کیا ہے؟ بدعت ہے۔ آسمان کو اللہ نے بنایا، بدیع السماوات والارض، اللہ تعالیٰ نے گویا ایک نئی چیز، وہ چیز نہیں تھی۔ تو بدعت کسے کہتے ہیں میرے بھائی؟ ڈکشنری کے اعتبار سے آپ نے جانا کہ ہر نئی چیز جس کی سابقہ مثال نہ ہو اسے ڈکشنری کے اعتبار سے بدعت کہیں گے، لیکن شریعت میں بدعت کا ایک خاص معنی ہے۔ جس طرح سے سنت کا ایک خاص معنی ہے، اسی طرح بدعت کا بھی ایک خاص معنی ہے۔ بدعت دو طرح کی ہیں، مثلا آپ نے دنیاوی چیزیں، ٹیوب لائٹ ہے، مائک ہے، جہاز ہے، کمپیوٹر ہے، اس پر بدعت کا اطلاق ہوگا یا نہیں ہوگا؟ لیکن دین میں بدعت کا ایک الگ معنی ہے، ایک الگ مفہوم ہے۔ دین میں بدعت کی دو قسمیں ہیں۔ دین میں بدعت کی ایک قسم ہے بدعت فی العقیدہ، آپ ایسا عقیدہ ہی رچ دیجئے، ایسا عقیدہ لوگوں کو سمجھا دیجئے جو عقیدہ اللہ اور اس کے رسول کا، جو عقیدہ اللہ کے رسول اور اللہ کے رسول کے صحابہ کا نہیں تھا۔ کتنے غلط اسلام کی طرف منسوب فرقے تھے، معتزلہ ہیں، جہمیہ ہیں، قدریہ ہیں، آج کے زمانے میں خرافاتی لوگ ہیں، اپنے آپ کا دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں اور ایسے عقائد پیش کرتے ہیں جو بالکل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا عقیدہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا عقیدہ نہیں تھا۔ تو کیا ان کے دعوے سے وہ جو ہے مسلمان ہو جائیں گے؟ نہیں میرے بھائی، جعلی سکہ دنیا میں نہیں چلتا ہے، کھوٹے سکے بیکار ہوتے ہیں، تو دین میں کھوٹے سکوں کی گنجائش نہیں ہوگی۔ بدعت عبادت میں ہے، عبادت میں بدعت کی بہت ساری شکلیں آپ کہہ سکتے ہیں۔ عبادت میں بدعت کی شکل یہ ہے کہ آپ نفس امر میں کوئی ایسی عبادت ایجاد کر دیں جس کا وجود ہی نہیں تھا، اور آپ کہیں کہ اینچے آنچے چنانچے اور یہ بھی
हाँ चलाऊ है, कर सकते हैं आप। याद रखें दीन मुकम्मल हो चुका है। अल-यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रदीतु लकुमुल इस्लाम दीना। दीन मुकम्मल हो गया है, दीन में कमी बेशी की गुंजाइश नहीं। ये ईमान और अकीदे का हिस्सा है कि अगर कोई चीज अल्लाह को राजी करने का तरीका और जरिया हो सकती थी, जन्नत का रास्ता अगर कोई चीज थी, तो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे किया है या करने का हुक्म दिया है, या नबी के सहाबा ने उसे अंजाम दिया है, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको, जो तीनों किस्म मैंने बताई, उस पर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तायीद की। कोई शख्स 1400 साल के बाद आए और कहे कि नहीं ये भी दीन का हिस्सा है, जिसको अल्लाह और जिसको रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा ने नहीं किया है, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने करने का हुक्म नहीं दिया, ना किया है, और कहे हरज नहीं ये भी दीन का हिस्सा है। मिसाल के तौर पर कोई शख्स कहे फलानी नमाज गौसिया नमाज, फलानी नमाज, ऐसी चीज इजाद करे जिसका वजूद ही नहीं था, तो आप पूछो कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये नमाज पढ़ी है? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा ने ये नमाज पढ़ी? जब नहीं पढ़ी तो दीन का हिस्सा ये नमाज कहां से हो सकती है? इसलिए वो दीन नहीं है, वो सुन्नत नहीं है, वो बिदात है। वो और बिदात जाने गुमराही। बिदात, मैंने आपसे कहा कि बिदात नफ्से इबादत में पैदा कर ली जाए, कोई इजाद कर ली जाए, नहीं, इबादत तो पहले से थी, लेकिन उस इबादत में अपनी तरफ से कमी बेशी कर दी जाए। और इसकी बहुत सारी मिसालें आप देख लो। जिक्र इबादत है, अल्लाह का जिक्र बहुत अच्छी चीज है, आखिरत की करेंसी है, लेकिन जिक्र में कोई ऐसा तरीका इजाद कर लें, चाहे इज्तिमाई जिक्र हो, एक साथ बैठ करके कि तुम 100 मरतबा सुभान अल्लाह, तुम 100 मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह, और तुम 100 मरतबा अल्लाहु अकबर, तो ये तरीका जो आप अपना रहे हैं वो तरीका नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा ने नहीं अपनाया, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो तरीका नहीं अपनाया, इस नाते वो क्या हो जाएगा? बिदअत हो जाएगा। अब आप देखें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा जिंदा हैं, और कुछ लोग मस्जिद में बैठ करके जब उन्होंने इस अंदाज से जिक्र की मजलिस बयान बनाई, अब्दुल्ला बिन मसूद उनके पास पहुंचे तो कहा ये क्या तरीका है? कहा इरादे हमारे नेक हैं। कहा इरादे तुम्हारे लाख नेक हो, नबी की खबर अभी पुरानी नहीं हुई तो दीन में तुम बिदात क्यों इजाद कर रहे हो? ये तरीका हमारे नबी ने नहीं बताया है। इसलिए दीन में वो इबादत तो मौजूद है, लेकिन वो तरीका अपनाया जाए जो तरीका हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं। आज लोग डंडी मारने के लिए, लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए मिंबरों मेहराब पर चढ़ करके सिर्फ ज़बानी का फायदा लेते हैं और शेरवानी थिरकाते हैं, टोपी ऊंची खुला दिखाते हैं और कहते नहीं भाई बिदात की 2 किस्म है, बिदात कुछ हसना भी है और कुछ सय्या भी है, और ये कह करके कहते नहीं ये भी चलाऊं। मेरे भाई, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कुल्लु मुहदसतिन बिदअत, हर चीज जो दीन समझ करके, इबादत समझ करके, सवाब समझ करके, रब को राजी करने का तरीका और जरिया समझ करके अंजाम दोगे, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस काम को अंजाम नहीं दिया, रब के कुरान में, नबी के फरमान में, सहाबा के अमल में वो चीज नहीं है, वो बिदात है। और हर बिदात, कुल्लु बिदातिन ज़लाला व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार, हर बिदात गुमराही और हर गुमराही जहन्नम में ले जाने वाली। बिदात में हसना वसना नहीं है। ये कहना कि कुरान पे नुक्ता लगाया गया, ये बिदाते हसना है, इकट्ठा कर दिया गया, ये बिदाते हसना, जैसा कि बेवकूफ बनाने की कोशिश की जाती है। अरे मेरे भाई, मुझे आप बता दो, 1 मिनट ज्यादा हो जाएगा। कुरान अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर लिखित सूरत में लिखा हुआ नाजिल हुआ था। कुरान तो अल्लाह का कलाम है, जिब्रील अमीन लेकर आए, अल्लाह के नबी को सुनाया, और अल्लाह के नबी जो पढ़ते थे उसमें जेर जबर होता था कि नहीं? और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लिखने का हुक्म दिया या नहीं? तो लिखने का जब हुक्म दिया तो उसको इकट्ठा भी किया जा सकता है, और जब पढ़ते थे अल्लाह के रसूल तो उसमें जेर जबर के साथ पढ़ते थे या नहीं? अब तुम अजमी हो, तुम नहीं पढ़ पाते हो, अपनी सहूलत के लिए कोई चीज लिख दी, तो ये बिदअत कैसे हो जाएगी मेरे भाई? उसका वजूद तो पहले से है। तो इस तरह से लोग बेवकूफ बनाने की कोशिश करते हैं कि देखो ये बिदअत हसना के कबील से है, इस नाते बिलाद भी बिदअत हसना है, ये फलान भी है, इस धोखे में नहीं आना। हर बिदअत ठोक बजा करके, जिस तरह आप रियाल
اور روپیہ اور سکہ دیکھتے ہو کہ اوریجنل ہے یا نہیں ہے، اسی طرح دین بھی میرے بھائیوں یاد رکھو، ٹھوک بجا کر کے لو، ورنہ گمراہی کے سوا، ضلالت کے سوا کچھ نہیں۔ یہ بدعت کی چونٹی حلوے ماٹھے پر بہت زیادہ چکر مارتی ہے، اور سنت کے مدعیان بہت ہوتے ہیں، لیکن سنت رسول کے مطابق چلنے والے اور زندگی گزارنے والے بہت کم ہوتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمارا نصیبہ بلند کرے اور ہمیں سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔